الأجل مولا مولا. آپ انصاف سے بتائیے، آغا خمینی، میں نام نہیں لیتا ان کا، رہبر شاہ نے نکالا ان کو کویت کے بارڈر سے، نجف اشرف آ گئے، 29 ایئرز تک رہے وہاں پہ، ایک انقلاب کو برپا کیا، وہاں سے پلٹے، 6 مہینے پیرس میں رہے. جب 6 مہینے پیرس میں رہے، یہ ہمارا مرجع، پوری دنیا کا ویسٹ کا میڈیا ان کے اوپر تھا، ٹوٹل ویسٹ کا میڈیا، دنیا کا میڈیا بولوں میں، ان کا ایک ایک سٹیپ فالو کر رہے تھے کہ وہ کر رہے کیا، وہ کرتے کیا، کہ ایک بوڑھا اولڈ مین ہزاروں میل دور بیٹھ کر اتنا بڑا انقلاب لا دیا، ایسی حکومت کو ہلا دیا کہ دنیا حیران تھی کہ ان میں طاقت کیا ہے، یہ تھا پاور کیا اس بندے میں. پیرس میں 6 مہینے 6 منتھس تک ٹوٹل میڈیا ان کے اوپر، ان کو واچ کر رہا ہے، ہر چیز لکھی ویسٹ نے ان کو، فینیٹک ہے، کریزی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب لکھا، لیکن کردار پہ کچھ نہیں لکھا، کیریکٹر کے اوپر. یہ صحیح معنی میں غلام علی کا جواب ہے. مولا علی کے اوپر 70,000 ممبروں سے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن کسی نے کردار علی پہ کچھ نہیں کہا. آج غلام علی کا دیکھو کیریکٹر، سب سے بڑی چیز ہمارے علماء کا کیریکٹر، کہ دشمن کہے کہ اس کا کیریکٹر صاف ہے، اور جب آپ مرجع بن جاتے ہیں تو آپ کا اسٹیج پہ، اگر آپ وہ اسٹیج پہ پہنچ گئے تو یو کین ڈکٹیٹ دا ٹرمز. دوستو، آغا خمینی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ 6 مہینے کے بعد پیرس سے ایران آ رہے تھے تو ان کا، جب ایئر فرانس نے، گورنمنٹ آف پیرس نے، فرانس نے جب کہا کہ، جب اس وقت دوست تھا، اس نے کہا، مترن کا زمانہ تھا، پریزیڈنٹ جو تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا ایئرکرافٹ، چارٹر ایئرکرافٹ دیں گے، ایئر فرانس کا، وہ آپ کو لے کے جائے گا ایران. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بولے ہم آپ کو 747 چارٹر ایئرکرافٹ دیں گے. پریزیڈنٹ آف فرانس کہہ رہا ہے، ایئر فرانس کو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لوں گا، لیکن میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ مجھے حلال فوڈ سرو ہوگا. آپ نے کتنی آسانی سے سنا. آپ کو معلوم ہے کہ ایئر فرانس کی ہسٹری بدل گئی. میں ایئر لائن کا آدمی ہوں، ایئر فرانس میں حلال فوڈ سرو نہیں ہوتا. پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں وہ ایک فلائٹ تھی کہ جہاں حلال فوڈ سرو کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جو کرو ہوگا، جو پرسر ہوگا، جو فیمیل کرو ہوگا، وہ سکارف پہن کے مجھے سرو کرے گی. عزیزوں، اگر کیریکٹر ہوگا تو یو کین ڈکٹیٹ دا ٹرمز. یہ ہے ٹرمز، یہ ہے کیا. اور یہ بعد میں اثر کب ہوتا؟ جب تم حلال رزق کھاتے. حلال رزق ہوگا تو تمہاری زبان میں اثر ہوگا. اب آپ اس کے بعد بولو، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فلائٹ چلی پیرس سے، چارلس ڈیگول ایئرپورٹ سے چلی ہمارے مرجع کو لے کے، ان کا پوری ٹیم تھی 50-60 آدمی کی، اور مہرآباد جانا تھا تہران. 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 6 hours 30 minutes یا 7 hours کی فلائٹ تھی. پیرس سے اڑی، راستے میں آدھا 1 گھنٹے کے بعد جو چیف پرسر تھا اس نے آگے کہا کہ آغا کہ میں آپ کو فوڈ سرو کروں. ہی سیڈ فائن. کھانا سرو کیا گیا، آغا نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ بتا ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ اس نے کہا 4 گھنٹے. آغا فرسٹ کلاس میں تھے تو کہا کہ مجھے اب ڈسٹرب نہیں کرنا، مجھے ایک بلینکٹ دے دو، میں سونا چاہتا ہوں، I want to sleep. اس نے بلینکٹ لا کے دیا، آغا نے سیٹ کو صحیح کیا اور آغا لیٹ گئے، سو گئے. جیسے ہی سوئے، یہ چیف پرسر کاکپٹ میں گیا، جا کر جو چیف پائلٹ تھا، 747 کا پائلٹ کوئی معمولی پائلٹ نہیں ہوتا، 2 پائلٹ ہوتے، فرسٹ آفیسر، سیکنڈ آفیسر. چیف پائلٹ کو جا کے کہتا ہے کہ جو آیت اللہ وہ سو رہے. اس نے کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا سو رہے ہیں، ہاؤ کین؟ تو بولے نہیں وہ سو رہے.
اس نے کاکپٹ سیکنڈ آفیسر کو حوالے کیا، خود آیا، آ کر فرسٹ کلاس میں غور سے رہبر کو دیکھنے لگا، دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ پاسبل کیسے کہ یہ اتنی ڈیپ سلیپ میں سو رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ 30 ایئرز کے بعد یہ اپنی کنٹری کو واپس جا رہے ہیں۔ نیند 2 وقت میں نہیں آتی، نیند 2 وقت میں نہیں آتی، نیند جو ہے سلیپ جو 2 وقت میں نہیں آتی، ایک اس وقت کہ بے انتہا اگر خوشی ہو تو نیند نہیں آتی، اگر کوئی مصیبت ہے، موت سر پہ ہے تو نیند نہیں آتی۔ تو آپ سمجھے، تو اتنی اس نے کہا اتنی خوشی کے بعد یہ سو کیسے رہے، ان کا کانشیس کتنا کلیئر ہے۔ اب آغا نے سو کے بتایا کہ میں اس کا غلام ہوں جو تلواروں کی چھاؤں میں سویا۔ اللهم صل على محمد وآل